اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے 2 مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک مشرک کے لیے میں نے جنت حرام کر دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر سیدنا لقمان علیہ السلام کی ایک واقعے کا ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم ہے۔ تو شرک کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کا مقصد کیا ہے؟ شرک کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو شریک بنانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العالمین کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے جو بھی معاملات ہیں اسی میں کسی غیر کو شریک کرنا، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ قبر والا ہو، چاہے وہ زندہ بابا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ شرک کے معاملات، ان کے اقسام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے مختصر ویڈیوز کے اندر۔ تو کوشش کریں کہ شرک کو سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ہماری سپورٹ بھی کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔